والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. بڑا آپ نے صبر کیا ہے اور اس کا بدلہ آپ کو اللہ ضرور دے گا. ذرا آگے آ جائیے تھوڑا سا. یہ بیچ میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں ناراض ہو کر کے ہمارے بھائی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان سے گزارش ہے برائے کرم آ جائیں. اور اگر آپ کرسی چھوڑنے کا کشٹ گوارا کریں تو آپ تشریف لے آئیں. یہاں پر تھوڑی ٹائٹ پینٹ ہے تو تھوڑا بیٹھنے میں پریشانی ضرور ہوگی. آئیے، راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے. 10 منٹ بیٹھ جائیے. 10 منٹ. اچھا آ رہی ہو تو آ جائیے بھیا. ذرا آپ اور قریب آ جائیے. دوریاں کیوں بنا رہے ہو؟ قربتیں حاصل کرو مسلمانوں، قریب بیٹھا کرو. ذرا تھوڑی دیر بیٹھ تو جاؤ اللہ کا نام لے کے، اس کے رسول کے نام پر. اور جو لوگ راستے میں ہیں، اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اور اس دوران سفر ہیں، اس سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ ان بچوں کی محبت ہے کہ بار بار تسلیم بھائی پڑھتے رہے دیر تک اور بچے سن رہے تھے، تو بزرگوں کو صبر کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی گانا یا باجا تو سن نہیں رہے تھے، نبی کی تعریف سن رہے تھے اور نبی کے غلاموں کی تعریف سن رہے تھے. تو اگر کسی کو ناخاطر گوار گزرا تو انہیں ضبط کرنا چاہیے تھا. خیر، یہ سرولی میں پہلی حاضری ہے. سوء اتفاق یہ بزم پاک ایک شادی کی تقریب ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا آپ حضرات سے کہ مجھ سے بڑا خطیب پوری دنیا میں نہیں ہے. میں تو سب سے بیکار ہوں اور لوگ اچھے ہوں گے. یہ مولانا نے جو میری تعریف کی ہے یہ ان کی محبت ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں. بس یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، بس اتنا مل جائے کہ قیامت کے دن جب ہم لوگ محشر میں ہوں تو ہمارے نبی ہمیں دیکھ کے صرف ایک بار مسکرا دیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اعمال اپنے اپنے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی تقریر شروع کروں. تھوڑا سا میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں کچھ دیر جب بولتا ہوں تو کچھ دیر بولتا ہوں. 1-8 گھنٹے میں میری طبیعت نہیں بھرتی ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ اوریجنل مال ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو اپنے رنگ پر آتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی ہمارے یہ 4-5 بھائی ادھر اور کھڑے ہیں. اگر مجھے دیکھ لیا ہو تو آؤ قریب سے اور دیکھ لو اور اچھا لگے گا. آ جاؤ. گزارش کر رہے ہیں آپ سے، ریکویسٹ، پرارتھنا، عریضہ، نویدن، بنتی، کوئی زبان نہیں سمجھتے ہو. یہ ہمارے جلسوں کا مزاج بن گیا. معلوم ہے کیا؟ یہ مزاج بن گیا کہ بس گئے، تقریریں سنی، حضور نے اعزا کیا، سرکار دو عالم کی یہ شان، فلانے کی یہ شان اور ان کی یہ شان، اور تمہاری کیا شان، ہماری کیا شان. گالی ہم دے رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہم ہیں، اور موت بوڑھے کو نہیں آتی، جوان کو بھی آتی، اس سے بے خبر ہیں. سرکار دو عالم موت کو تقریباً 50 سے زائد مرتبہ ایک دن میں یاد کیا کرتے تھے. بے شک. ہم کتنی بار یاد کر رہے ہیں؟ آئیے تشریف لائیے. بہت زیادہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اشتیاق بھائی کی محبت پر. اور کہاں چلے بھائی؟ یلو لائٹ کیوں کر رہے ہو بھائی پروگرام میں؟
اب اجازت ہے آپ حضرات کی؟ ماشاءاللہ ہمارے اظہری صاحب تشریف فرما ہے. ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں. اب سب لوگ خوش ہیں. ایک حدیث، ایک روایت سن لیجئے آپ. ایک بن حضرت علی مولائے کائنات مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے کھٹ 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 نماز پڑھی، چل دیا. رکو، اتنی جلدی نماز کیوں پڑھی؟ سب غلطی ہو گئی، چلو دوسری بار پڑھو. نہیں پڑھو گے تو کوڑے ماروں گا. کیا ماروں گا؟ میاں گیا، بڑے آرام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھی آرام آرام سے خشوع خضوع کے ساتھ. پھر جب نکل کے جا رہا تھا حضرت علی نے مسکرا کے کہا، بولو وہ نماز اچھی تھی یا یہ؟ تو بولا صاحب اچھی تو پہلے والی تھی. کہا کیوں؟ کہا پہلی اللہ کے ڈر سے پڑھی تھی، یہ آپ کے کوڑے کے ڈر سے پڑھی ہے. تو اگر اجازت دیں آپ حضرات تو ایک میں شروع کروں، بتائیے. اور آج گھر سے اٹھ کے آئیں گے لوگ، یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. جو نہیں سو رہے ہوں گے وہ اپنے گھروں سے آئیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب امید آپ کی ہے کہ کون سی امید رکھیں گے آپ؟ اجازت ہے آپ حضرات کی؟ تو آپ ذرا ایسے درود مت پڑھیے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسے پڑھیے کہ رات کے وقت میں اپنے نبی کو آپ تصور میں لائیے اور یہ کہہ کر کے درود پڑھیے، میرے نبی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج آپ کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، نبی اس درود کو قبول فرما لو اور اپنی سچی غلامی عطا فرما دو. ایسے پڑھو درود پاک. اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک دن نبی مسکرا کے اپنے بیٹے حسین سے کہتے ہیں، اے میرے حسین تم بہت عظیم ہو، سبحان اللہ، تم بہت گریٹ ہو، تمہاری شان بہت بڑی ہے حسین. اب ذرا غور کریں، اگر کوئی عام آدمی یہ کہے کہ تم گریٹ ہو تو کیا پتا جسے اس نے یہ ڈگری دی ہے وہ بڑا ہو کیا نہ ہو، بتائیں ذرا. مگر نبی اگر کسی سے کہہ دے کہ تم گریٹ ہو، تم عظیم ہو، حسین تم عظیم ہو، نانا میں کیسے عظیم ہوں؟ کہا بیٹے جب تم چھوٹے تھے اور جب تم جھولے میں جھولتے تھے تو تمہیں جھلانے والا کوئی دنیا کا انسان نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا سردار جبرائیل تھا. سبحان اللہ. فرشتوں کا سردار، وہ سے بولے فرشتوں کا سردار. اس وجہ سے تم گریٹ ہو. جب تم اپنے بچپن میں رونے لگتے تھے تو اللہ جبرائیل کو بھیجتا تھا، وارے میرے نبی کہ دنیا میں ارے بچوں کا خیال رشتہ دار رکھتا ہے مگر نبی کے بیٹے حسین کا حسین کا خیال رشتہ دار نہیں رکھتا بلکہ پروردگار رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے کہا میں تمہیدی بات کروں، میں نے سوچا میں تمہیدی بات کروں اور آپ اٹھ کے پھر چلے جائیں. سوچے کہ ابھی تو یہ ہلکے ہلکے بول رہے ہیں، کیا پتا کب رنگ پہ آئیں گے. تو میں نے کہا بھائی پہلے سے ہی آن دے ہو جاؤں اور جانے جنابے والا اپنی منزل کی طرف آ جاؤں. امام حسین سے نبی نے فرمایا میرے بیٹے، سبحان اللہ، اے میرے بیٹے تم عظیم ہو. کہا کیوں نانا جان؟ کہا تم جب بچپن میں رونا شروع کرتے تھے تو اللہ فرماتا تھا جبرائیل جا حسین رو رہا ہے اس کے چولہے کو جھلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے چولہے کو جھلا کے، وہ سے بولو چولہے کو جھلا کے
حسین بولے نانا میں اتنا عظیم ہوں تو بتائیے مجھ سے زیادہ بھی کوئی عظیم ہے؟ کہا ہے. کہا کون؟ کہا تمہارا بابا علی. سبحان اللہ. ارے یار علی کے نام پہ نہیں بولو گے؟ اما علی کے نام پہ تو پوری دنیا بولتی ہے, تم نہیں بولو گے؟ تمہارا بابا علی, تمہارا بابا علی سب سے عظیم ہے. کہا کیسے؟ کہا جب تم بچپن میں چھوٹے تھے تو تمہیں جھولا جو جھولاتا تھا وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل جھولاتا تھا, اور جب علی چھوٹے تھے تو انہیں جھولا نبیوں کا سردار مصطفیٰ جان رحمت جھولاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب. ایک آدمی سے میں نے کہا ذرا یہ بتائیے, آپ سے وہ ناراض, آپ سے وہ ناراض, آپ سے آپ کی پھوپھی ناراض ہے, آپ کا پھوپا ناراض ہے, آپ سے آپ کا چاچا ناراض ہے, آپ سے آپ کے گھر والے ناراض ہیں, آپ سے پوری دنیا ناراض ہے. وہ کہے گا سید صاحب پوری دنیا ناراض ہو پھاڑ میں چلی جائے, مجھ سے میری ماں راضی ہے. سبحان اللہ. مجھ سے میری ماں راضی ہے. اے مسلمانوں ذرا غور کرو, تم سے وشو ہندو پریشد ناراض ہے, تم سے RSS تمہارا دشمن, امریکہ تمہارا دشمن, مودی تمہارا دشمن. ان الدین عند اللہ الاسلام. مگر مسلمانوں کا جو رکھنے والا ہے, اسلام سے محبت کرنے والا پروردگار ہے. پروردگار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد. اللہ. اگر آپ کہیں تو میں اسپیڈ تھوڑی کم کر دوں, میرا فائدہ ہے بھائی, انرجی تھوڑی کم لگاؤں, مگر جب سید گرم ہوتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا یہ بات جانتی ہے بڑے اچھے سے. میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کچھ لوگ بڑے ویسے منہ بنا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. میں نے کہا ایک بار مائک تو مل جانے دو, اس کے پاس اللہ جانتا ہے کیا. سبحان اللہ. اسلام کو مٹھانے والا, ذرا غور کریں گا حضرات. میں ایک باغیچے میں پہنچا, باغیچے میں جانے کے بعد ایک پھول کو توڑنے کی کوشش کی. پھول کو ایک آدمی نے کہا ہاتھ مت لگانا. میں نے کہا کیوں؟ بولے یہ باغیچہ عام باغیچہ نہیں ہے, مکھ منتری جو ہے اکھلیش یادو اس کے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ پھول ہے. میں ہٹ گیا پیچھے کو, میں نے کہا کوئی نہیں اکھاڑ سکتا اسے, کیونکہ ذرا غور کرے, توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیو, اگر دھیان دو گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ, زندگی سمجھ جائے گی انشاءاللہ. ذرا غور کرے, باغیچہ ہے وزیر اعظم کے ہاتھ کا لگایا ہوا, کوئی پھول نہیں توڑ سکتا. میں نے کہا اچھا. اس کے بعد میں دلی گیا, میں نے ایک گارڈن میں جانے کے بعد ایک پھول کو چھونے کی کوشش کی. پھول کو چھونا چاہا تو آدمی نے کہہ دیا رک جا, یہ راشٹرپتی کا گارڈن ہے, اس پھول کو تو کھا نہیں سکتا. میں نے دماغ سے سوچا مولا, ارے یہ دنیا کے چھوٹے موٹے چھٹ بھئیے, یہ دنیا دار لوگ اگر کوئی پیڑ لگا دے تو ان کا کوئی پھول نہیں اگاڑ سکتا. ارے جب تو نے اسلام دنیا میں بھیجا ہے اور تو اس کا رکھوالا ہے تو دنیا میں کوئی اسے بھی نہیں اگاڑ سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اسلام اسلام ہے, اسلام اسلام ہے, اسلام ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہے. ذرا غور تو کرو, میرا پیغمبر ہے, میرا آقا ہے, میرے نبی ہے, میرے سرکار ہے, عالی وقار ہے. حضرت روایت میں آتا ہے میرے نبی ایک دن لیتے ہیں, اللہ کے رسول ایک دن لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کا بچھونا میں, نبی کریم کے بچھونے میں روئی بھری ہوئی نہیں تھی, نبی کریم کے بچھونے میں کوئی اچھی چیز بھری نہیں تھی, کھجور کی چھال. ایک دن دوپہر کے وقت میں میرے نبی کے پورے جسم اطہر پر کھجور کی اس جناب والا اس کھجور کی چٹائی, کھردری چٹائی کے نشانات تھے. ایسا لگتا تھا کہ خون نکل آئے گا. میں رونے لگا. نبی نے پوچھا عمر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر کہنے لگے آقا تو نے جہاں کی تاجوری اللہ نے آپ کو دی ہے. ارے نبی تو کیسا نبی, دنیا میں آنے والے نبی بہت آئے مگر میرا
है। मैं आज इश्तियाक भाई के यहाँ मेहमान हुआ हूँ, इन्होंने मेरे आगे बिरयानी रख दी, उसके बाद जनाब वाला कोरमा रख दिया। तुम मेरे मेहमान हो सैयद साहब, ये केले तुम्हारे लिए है, ये सैयद साहब मिठाई तुम्हारे लिए। समझ में आ रही मेरी बात नहीं? ये मिठाई तुम्हारे लिए, ये केले तुम्हारे लिए। ए सैयद साहब सुनिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ये बिरयानी आपके लिए बनाई गई है क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। अब जैसा मेजबान होता है वैसा दस्तरख्वान होता है। मालदार आदमी तो हर तरीके से खिदमत करता है। आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपकी खिदमत करूंगा। गरीब भी अपने मेहमान की खिदमत करता है। जरा गौर करे, लाता है गोश्त तो मेहमान के लिए, पकवाता है रोटी तो मेहमान के लिए। अरे जब मैं तुम्हारा मेहमान हो जाऊं तो तुम कितने इंतजाम करते हो, जैसा मेहमान वैसा दस्तरख्वान। मगर जब अल्लाह का रसूल अपने रब का मेहमान हुआ होगा और वो भी मेराज की रात, तो बोलो रब ने क्या क्या अता किया होगा, क्या क्या अता किया होगा। ध्यान दीजिए आप हजरत, मैं यहाँ पे तवज्जो को समेटना चाहता हूँ, तवज्जो को बटोरना चाहता हूँ। मेरे नबी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि काश मेरा आका एक नजरे रहमत आज सिरोली की तरफ को कर दे कि ये गुलाम तड़प रहे हैं। ए नबी अबू बकर को जलवा दिखाया है, ए नबी उमर को जलवा दिखाया है, ए नबी उस्मान को जलवा दिखाया है। ए आका तुमने साबिरे पाक कलियरी को जलवा दिखाया है, तुमने हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा को जलवा दिखाया है। हम गुनहगारों के ख्वाब में आके भी जलवा दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद शबाब मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। जैसा मेहमान वैसा मेहमान। अरे तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, रब की मुलाकात है। अरे मियाँ, आला हजरत को लोग मानते हैं, ऐसे ही थोड़ी मानते हैं, कुछ किया है। सुभान अल्लाह। अरे शादी का मौका है कि नहीं है? कहो तो एक छोटा सा नुक्ते को नुक्ते में जोड़ के आपके नजर कर दूं। सुभान अल्लाह। तो मौलाना साहब शायरी आला हजरत की बहुत सुनी होगी, मगर थोड़ी देर मुझसे थोड़ा सा अलग हट के सुन लीजिए। शायरी बड़ी लालची चीज है, शायर बहुत लालची होता है। अक्सर दरबारों में बादशाहों को बर्बाद करने वाले शायरी गुजरे हैं। वो है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं और कह दिया ये तो तलवार का भी धनी है, ये तो इसका भी धनी है, वो तो। अब वो बड़े आराम से शायर कह रहा है गुमराह। शायर झूठ बोले मगर शायरी अपनी अपनी अपनी। किसी के यहाँ शादी होती है, सुनो, जब शादी होती है तो शेरा लिखवाया जाता है कि नहीं लिखवाया जाता? बोलो लिखवाया जाता है। शेरा तुम भी लिखवाते होगे, आप भी लिखवाते होंगे, सब लिखवाते हैं। मगर शेरा क्यों लिखा जाता है? जब शेरा पढ़ेगा शायर तो सब शायर शेरा पढ़ेगा तो अम्मी का नाम आएगा, अम्मी का 100 का नोट। उसके बाद अब्बा का नाम आया, अब्बा का 100 का नोट। खाला का नाम आया, खाला का 100 का नोट। चाचा का नाम आया, चाचा का 100 का नोट। मियाँ एक 10-15 लाइन की कविता एक लिख के लाया, एक गजल एक पेटी लिख करके लेके आया और ले गया जरा सी देर में 10-15 हजार रुपए। अब जरा गौर करें कैसे कोई बच जाएगा। ये एक ऐसा मामला है कि शेरा बड़े बड़े शायरों ने लिखा है। डॉक्टर इकबाल ने शेरा लिखा है, मिर्जा गालिब ने बहादुर शाह जफर के बेटों का शेरा लिखा। दुनिया में कोई शायर शेरों से बच नहीं पाया। मीर तकी मीर ने शेरा लिखा, मगर सुनिए जब इकबाल ने शेरा लिखा तो दुनियादार का शेरा लिखा, जब गालिब ने शेरा लिखा तो दुनियादार का शेरा लिखा, मगर जब मेरे आला हज़रत ने शेरा लिखा तो दुनियादार का शेरा नहीं लिखा बल्कि मदीने के ताजदार का शेरा लिखा। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो मन टपक रहा है। अरे नहाने में जो गिरे थे कतरे कटोरे तारों ने भर लिए थे। जब आला हजरत ने बरेली की टूटी चटाई पे बैठ करके अर्श का नक्शा खींचा तो किसी कहने वाले ने कहा कि जब इसके तसव्वुर का ये आलम है तो फिर मदीने वाले का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। किसी की तारीफ नहीं, आला हजरत ने कभी किसी की तारीफ नहीं की। फरमाते करूं मदहे अहले दुवल्लदा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन तारा ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। इसके पास भी उसके पास भी, आज तो मुसलमान सबके पास।
ایس ڈی ایم کے پاس مسلمان ملے گا, ایس او کے پاس مسلمان ملے گا, ایس پی کے پاس مسلمان ملے گا, آئی جی کے پاس مسلمان ملے گا, ڈی آئی جی کے پاس مسلمان ملے گا, مگر مسجد میں مسلمان. الحمدللہ یارحمک اللہ. میاں اگر کسی اچھے کام کے وقت پہ چھینک آ جائے تو سمجھو وہ کام قبول ہو گیا, حدیث میں آیا, حدیث شریف سے ثابت ہے. یہ چھینک بھی اللہ کی رحمت ہے, مگر بات یہ چل رہی ہے یہاں بھی مسلمان. اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی داڑھی والے, اور کیا کہہ رہے ہیں ایسو صاحب انصاف دے دو ایسو صاحب, مگر ان آنسوؤں کو گرا دیا, کن آنسوؤں کو تو نے گرایا ہے؟ فرشتوں کی عبادت کا مصلی ہے تیرا دامن, اگر آلودگی دنیا کی سے پاک رہنے دے. اے میرے بھائی, کبھی کسی ایسو کے سامنے جھکتا ہے, کبھی منسٹر کے, کبھی ایم ایل اے ایم پی کے سامنے جھکتا. ارے مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں, ارے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اسے کبھی زندگی میں کسی دوسرے کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. مگر بات یہ چل رہی تھی میاں, بات وہیں پہ ہے کہ اللہ کے رسول سبحان اللہ. معراج کو جانے. اگر نئی بات ہو تو پورے مجمع سے چاہوں گا کہ ایک بار اپنے نبی کے حسن کے لیے سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان ارے اللہ. سنو, ارے یوسف خوبصورت ہے, یوسف خوبصورت ہے, ان کی خوبصورتی کی ایک دیوانی ہے زلیخا. سبحان اللہ. ارے خوبصورتی کی ایک دیوانی زلیخا. لیلا خوبصورت مگر ایک مجنون دیوانہ. میرے نبی کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ لیلا نے دیکھا تو دیوانی ہو گئی, مجنون نے لیلا کو دیکھا تو دیوانہ ہو گیا, زلیخا نے یوسف کو دیکھا تو دیوانہ ہو گیا. مگر خدا کی قسم میرے نبی کو ابھی دیکھا کسی نے نہیں ہے, اور بچہ بچہ نبی کا دیوانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. حسن تیرا سا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. سبحان اللہ. ذرا غور کرے, آج کل چل رہا کاسمیٹک, فیئر لولی, پونڈس, ہمالیہ, نیم فیس واش, فلانا فیس واش. پوری دنیا میں ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں 1 گھنٹے کے اندر 10 کروڑ روپے خرچ ہو جاتے ہیں خالی کاسمیٹک پر. جی خوبصورتی پر خوبصورتی میاں لانا چاہتا ہے. اب جناب والا ویسے بھی صحیح بھی ہے, اگر آپ صابن نہیں لگائیں گے تو گورے. ایک جگہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے تو آتے نہیں, مگر ایک کمرے میں اوپر چھت پہ بھی بچے کا فوٹو, ادھر بھی بچے کا فوٹو, ادھر بھی بچے کا فوٹو. ہم وہاں جلسے میں گئے, ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ بولے حضرت, میں نے کہا ہاں, بڑا کالا آدمی تھا. بولے حضرت یہ میری بیوی پریگنینٹ ہے. پھر بولے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اچھی صورتیں دیکھتی ہے عورت تو بچہ اچھا پیدا ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ میں نے لگوا دیے ہیں. تو میں نے کہا بھائی جان 1 ٹرک مجھے بھی چاہیے, 1 پلین بھروا دو میرا. کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اس کا تجارت کروں گا, بہت چلے گی تجارت. بولے کیوں؟ میں نے کہا میاں تمہارے یہاں تو کچھ ہی لوگ کالے ہوتے ہیں, ویسٹ انڈیز میں تو سبھی بدصورت ہوتے ہیں, ایک فوٹو بھجوا دوں گا وہاں پہ. میں نے کہا بھائی دیکھے جاؤ اور سوئی پیدا ہو. ایسے ایسے بے وقوف دنیا میں پڑے ہیں میاں, کوئی حساب ہے بے وقوفی کا؟ خوبصورتی. اے بھیا, اے بھائی جان, اے مولانا صاحب, مولی صاحب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, محبت سے بٹھا لوں, بیٹھ جاؤ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل بات کو ختم ہونے. خوبصورتی حور کے اندر, ارے دنیا میں عورتیں میری بہنیں خوبصورتی کرتی ہیں, خوبصورتی کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہیں. ہمارے چہرے پہ لگنے والا معاملہ اور ہے, آپ کے چہرے پہ لگنے والا معاملہ اور ہے. اب تو میاں فین اینڈ لولی سے خوبصورت ہو رہے ہیں لوگ, اب تو جناب والا فیس واش سے خوبصورت ہو رہے ہیں لوگ, اب تو چہرے پر بلیچ کرا کے خوبصورت ہو رہے ہیں. مگر ذرا سنو, ایک دنیا میں ایک مخلوق, اللہ کے ایک مخلوق ایسی ہے جسے حور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حور. اگر ایک حور دنیا میں چھانک دے تو لوگ اس کی خوبصورتی سے بے ہوش ہو جائیں گے. اب روایت
रिवायत पेश कर रहा हूं, सुन लो। जब मेरा पैगंबर, अब जरा गौर करो, जब हूर किसी चीज का मेकअप करेगी तो क्या दुनिया से गिर जाएगी? नहीं नहीं, उसका मेकअप क्या कहते हैं? अरे नबी के हुस्न को बाद में गौर करना, रिवायत पे अपनी निगाहों को जमाओ कि मेरा नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा है, सफर का इरादा है। नबी ने वुजू किया, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने वुजू किया, वुजू का पानी बच गया, बात नहीं लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। ए शाकिर भाई इधर देखो, अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। नबी ने, मुस्तफा ने, सरकारे दो आलम ने, नूरे मुजस्सम ने वुजू किया, पानी बच गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल उठे, बचे हुए पानी को उठा ले। जिब्राइल ने उठा लिया। क्या करूं परवरदिगार? जन्नत में ले जा। जन्नत में पहुंच गया। अब क्या करूं मेरे रब? मैं तेरे महबूब के वुजू के बचे हुए पानी को जन्नत में ले आया हूं, अब क्या करूं? रब ने फरमाया हूरों को आवाज दे। अर्की मौला हूरें आ गई, मैंने आवाज दे दी। अब ये हूरों से कह दे कि जो अपने उसमें 4 चांद लगाना चाहती हो, वो मेरे महबूब के वुजू से बचे हुए पानी को अपने चेहरे पर मल ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मगर जरा गौर करिए, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए नबी गए हैं। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। सुभान अल्लाह। अरे जब उस महबूब में और उस नूर में इतना फासला रह गया कि एक हाथ से भी कम, वाह वाह। तब नबी करीम से रब ने फरमाया, मेहमान की बात चल रही थी ना, रब ने फरमाया मेरे महबूब, अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, ये जो मैंने जन्नत बनाई है ना तेरे लिए। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना। मैंने अर्श बनाया, तेरे लिए। लोह बनाया, कलम बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, शजर बनाया, हजर बनाया, नबातात बनाए, हैवानात बनाए। ऐ मेरे महबूब, मैंने आदम को बनाया, तेरे जोर से बोलो आदम को बनाया। तेरे लिए मेरे महबूब शीश को बनाया, तेरे लिए लूत को बनाया, तेरे लिए इस्माइल को बनाया, तेरे लिए इब्राहिम को बनाया, तेरे लिए इलियास को बनाया, तेरे लिए ऐ मेरे महबूब मैंने ईसा को बनाया, तेरे लिए मूसा से कलाम किया, तेरे लिए मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, ये तेरे लिए। रब के महबूब, रब ने जब अपने महबूब को पूरी फहरिस्त गिनाई तो फिर अल्लाह के रसूल ने अर्श की, मेरे मौला जब तूने अर्श मेरे लिए बनाया, जब फर्श मेरे लिए बनाया, जब जमीन मेरे लिए बनाई, जब जन्नत मेरे लिए बनाई, जब मेरे रब्बुल आलमीन जब तूने जन्नत मेरे लिए बनाई, अर्श मेरे लिए बनाया, आदम को मेरे लिए बनाया, शीश को मेरे लिए बनाया, इलियास को मेरे लिए बनाया, नूह को मेरे लिए बनाया, मूसा से कलाम मेरे लिए किया, तो फिर अपने लिए क्या बनाया? रब ने फरमाया मेरे महबूब, ये पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है और अपने लिए मैंने तुझे बनाया है। तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी खातिर बनाए, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया। इस्लाम कभी खत्म, अरे खत्म कैसे हो जाएगा मियां? आज से कुछ दिन पहले एक आदमी ने कहा था 2021 तक खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने कहा अजीब बेवकूफ है बेटे, कहीं से बेवकूफी की डिग्री भी हासिल की है या ऐसे ही चल रहे हो? तो कहने लगा नहीं साहब हम तो मिटा देंगे 2021 तक। मैंने कहा ये दावा नया नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है, इससे पहले गुंडागर्दी मक्के में हुई थी, अबू जहल नाम के गुंडे ने की थी। उसने कहा था कि मक्के में मुसलमान नहीं रहेंगे, 1 साल के अंदर मोहम्मद का एक भी मानने वाला नहीं रहेगा। आज दुनिया देख ले, मक्के में मोहम्मद के मानने वाले तो हैं, मगर मक्के के बाहर बोर्ड लग रहा है इसमें सब दाखिल होंगे, मगर कोई काफिल अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिठा नहीं पाएगा, अरे मिठा नहीं पाएगा। मैं चला गया अजमेर, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा अजमेर के गरीब नवाज, किसी ने कहा कि उखाड़ देंगे। क्या उखाड़ देंगे? मैंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोले नहीं उखाड़ पाएंगे, आलम ख्याल में बात चल रही है।
میں بھی خیال میں غریب نواز کے گم ہوں، گنبد کے سامنے بیٹھا ہوں، رو رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کر رہا ہوں غریب نواز تیرے دم کے پالے ہیں، رسول نے تیرے حوالے ہمیں کیا ہے، اے میرے غریب نواز تیرے دم سے رہتے ہیں اس ہندوستان میں، ورنہ ہمارا کون ہے میرے غریب نواز؟ آج دنیا طریقے کی باتیں کر رہی ہے، اے میرے غریب نواز ذرا غریب نوازی تو دکھائیے۔ کہنے لگے نہیں اکھاڑ پائیں گے بیٹے، میں نے کہا اکھاڑ دے گا، کہا نہیں اکھاڑے گا، میں نے کہا اکھاڑ دے گا، کہ بیٹے ذرا پیچھے جا، میں 100 سال پیچھے گیا کچھ نہیں ملا، کہا اور پیچھے جا، میں 200 سال پیچھے گیا کچھ نہیں ملا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہا اور ریورس میں جا، میں نے کہا 400 سال پیچھے ہوں مگر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ غریب نواز نے کہا اور پیچھے جا، اور پیچھے چلاتا چلا گیا، 600 سال چلا گیا، 700 سال، 800 سال پیچھے گیا، بولے اب کچھ دکھائی دیا؟ میں نے کہا ہاں دکھائی دیا۔ کیا دکھائی دیا؟ میں نے کہا اونٹ بیٹھے ہیں، اونٹ بیٹھے ہیں اور بادشاہ کے غلام انہیں اٹھانا چاہ رہے ہیں، اکھاڑنا چاہ رہے ہیں، اکھاڑنا چاہ رہے ہیں۔ پھر بولے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اٹھا نہیں پا رہے۔ بولے اب بھی تیرے سمجھ میں نہیں آیا؟ جب یہ میرے بٹھالے میں اونٹ نہیں اکھاڑ سکتے تو میرے بچائے ہوئے مسلمان کیسے اکھاڑیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ اگر میاں میں خالی آپ سے جوشیلی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گفتگو یہ اس وجہ سے کی تھی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے آپ کا رابطہ اچھا ہو جائے، ورنہ خدا کی قسم ہمارے حالات قطعی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اسلام یہاں تک پہنچایا ہے، مگر جناب والا آج مذہب پر مرنے کے لیے تیار ہو، آج مذہب پر تقریریں ہو رہی ہیں، مذہب پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو مذہب پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مذہب پر بولو میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مذہب پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کٹ جائے گا مذہب کے لیے، لٹ جائے گا مذہب کے لیے مگر عمل نہیں کرے گا۔ کیسا بے غیرت ہے ہم لوگ، اپنے نبی کی قربانیوں کو بھول گئے۔ میرا پیغمبر آج فوران کی چوٹی پر کھڑا ہے، آج رسول ذی وقار پیغام عظیم دینے والے ہیں۔ آج جب مکے کے لوگوں کو یہ ضرورت پڑتی تھی کہ وہ کچھ کہیں تب وہ کھڑے ہوتے تھے جناب والا پہاڑ پر، میرے مصطفیٰ، میرے نبی، میرے آقا، سرور کائنات، فخر موجودات، سید عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں یہاں پہ آؤ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، نبی کہہ رہے اے لوگوں میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک آدمی نے اٹھ کے کہا آپ کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرے بارے میں بتاؤ۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، آپ کے بارے میں مجھے صرف اتنی معلومات ہے کہ میں نے آپ کے چہرے کو دن کی روشنی میں بھی دیکھا، رات کی چاندنی میں بھی دیکھا، مگر جب رات کی چاندنی میں دیکھا تو آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، جب دن کی روشنی میں دیکھا تو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا آپ کے چہرے کو پایا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں میں تم سے یہ پوچھنا نہیں چاہتا، مجھے صرف اتنا سا بتا دو، صرف اتنا سا بتا دو کہ میں اگر سچ بات کہوں میری بات پر یقین کرو گے۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھا، اس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی، کہنے لگا محمد آپ کتنے سچے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، مگر میری 80 سال کی عمر ہو گئی، میں پوری زندگی جھوٹ بولا ہوں، مگر ایک دن آپ کو محبت سے دیکھ لیا تھا، اس دن سے میرا دل جھوٹ بولنے کو نہیں کرتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی فرما رہے نہیں میں یہ بھی پوچھنا نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بات پر یقین کرو گے کیا نہیں کرو گے؟ لوگ کہنے لگے بالکل کر لیں گے۔ فرمایا تو کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ سب کو پیدا اس نے کیا ہے۔ اے لوگوں اللہ ہی کو مانو، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہیں مانا۔ ابو جہل بولا یہ کون سا نیا دین لے کے آئے ہو؟ ابو سفیان بولا یہ کون سا نیا دین لے کے آئے ہو؟ نبی کریم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، میرے مصطفیٰ مکے میں اکیلے ہیں، رات میں مشورہ ہو رہا ہے قتل کر دو محمد کو، چھوڑو نہیں ورنہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ کسی نے کہا ایک بار بات تو کر لو۔ صبح تو میٹنگ ہوئی، سرکار سامنے بیٹھے، کفار مکہ چاروں طرف سے گھیر کے کہتے ہیں ارے یہ نئی بات کیوں شروع کی ہے تم نے؟ اللہ ایک ہے، اگر پیسے کی ضرورت ہے تو لو یہ دولت اتنی دے دیں گے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں سرداری کی ضرورت ہے ہم تمہیں مکے کا سردار بناتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں اگر دولت کی بات کرو گے تو اللہ نے میرے قدموں میں دولت رکھی ہے،
اور رہی بات سرداری کی تو مجھے اللہ نے مکے کا سردار بنا کے نہیں بھیجا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ مجھے نہیں ضرورت ہے تمہاری اس سرداری کی، بس یہ کہہ دو اللہ ایک ہے، تم مجھے کیا سردار بناؤ گے؟ میرے رب نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں، لوگوں نے کہا محمد اب سترک رہنا، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اے محمد عربی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، میرے مصطفیٰ میرے آقا سرکار دو عالم آخر اکیلے ہیں، مگر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا نام ہے ابو بکر، جو اس وقت مکے میں نہیں تھے، ان کا نام ہے ابو بکر صدیق، جو اس وقت مکے میں نہیں تھے۔ یہ میری تقریر جو بھی آدمی سنے گا، میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اگر دل میں اسلام کی محبت ہوگی تو ہر آنکھ سے آنسو نکلے گا، اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی، کیونکہ میں ابو بکر صدیق کا نام لے رہا ہوں، میں ابو بکر صدیق کا نام لے رہا ہوں، وہ صدیق اکبر کہ جس کی محبت کا ثانی آج تک دنیا نے نہیں دیکھا۔ محبت تو سب کرتے ہیں مگر جیسی ابو بکر نے محمد سے محبت کی ہے ایسی کسی نے محبت نہیں کی ہے۔ اللہ اللہ، ابو بکر صدیق سو رہے ہیں ایک طرف، اور جب سو رہے ہیں تو رات میں خواب دیکھ رہے ہیں، رات میں خواب یہ دیکھا کہ چاند آ رہا ہے، اور چاند آنے کے بعد ابو بکر صدیق کی گود میں آ گیا۔ اس کے بعد جو ٹکڑے ہوئے چاند کے، ایک گھر میں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، پانچویں گھر میں، چھٹے گھر میں، ساتویں گھر میں، آٹھویں گھر میں، گھر گھر میں، ہر گھر میں، پھر وہی ایک جگہ ہو کر کے حضور کی گود میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خواب سے بیدار ہوئے، ڈریم اسٹاپ، خواب ختم ہو گیا، اب حقیقت میں آ کے سوچ لگے یہ کیسا خواب تھا۔ کسی خواب بتانے والے سے پوچھا کہ ذرا میری تعبیر بتاؤ، کیا دیکھا؟ کہ چاند آیا، چاند کے ٹکڑے 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 ہونے کے بعد میری گود میں آ گیا، ایک جگہ ہو کے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ نام ابو بکر ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکے کا رہنے والا۔ ہاتھوں کو چوم کے بولا ارے جا جلدی چلا جا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، تم اس کے دوست بننے والے ہو جو اللہ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر چلے مکے میں جا کے بولے کہ کس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا محمد نے۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں آنسو لا کے بولے مجھے معلوم تھا کہ محمد ہی نبی ہو سکتے ہیں۔ ذرا زور سے کہا کرو، دیکھو سبحان اللہ۔ میں اگر محنت کر رہا ہوں تو آپ محنت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو۔ دیکھو تمہیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور میں بھی یہی نیت سے تقریر کر رہا ہوں۔ یہ نہیں سوچ رہا ہوں پبلک کم ہے، میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں پبلک ضرور کم ہے مگر مسلمان جنات بہت ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، اور مسلمان جنات بھی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی۔ سبحان اللہ۔ مائک بہت اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ، اور میں کیسا بول رہا ہوں؟ زور سے بولو ذرا۔ ابو بکر صدیق چلے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، جا کے بولے سرکار عالی وقار محمد کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ نبی مسکرائے، خدا کی قسم جب آمنہ کا بیٹا مسکراتا ہے تو خالی آمنہ کا بیٹا نہیں مسکراتا، پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکرا کے فرمایا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہ تم سو رہے تھے؟ ہائے 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 ہائے، 450 کلومیٹر دور تم سو رہے تھے۔ ارے بولو نا یار، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اور یہاں اسلام کی کہانی غیب سے شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو نا یار، ارے سننا سیکھو، سننا سیکھو تاکہ سنانے والوں کا حوصلہ بڑھے۔ سبحان اللہ۔ ارے ذرا مزاج تو دیکھو میرے نبی کا، معجزہ دکھائیے۔ فرمایا سو رہے تھے۔ فرمایا کیا سو رہے تھے؟ کہاں؟ ارے میاں اگر یہ مولانا صاحب، کیا نام ہے آپ کا قاری صاحب؟ ریاست حسین صاحب اور میں دونوں ایک ٹرین میں بوگی میں سفر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی خواب دیکھا، میں نے بھی دیکھا، تو یہ بتائیں گے میں نے کیا دیکھا؟ کوئی مائی کا لال پیدا ہے جو کسی آدمی کے خواب میں بتا دے کیا دیکھا اس نے؟ کوئی بتا دے گا؟ ارے کوئی بتا دے گا؟ مگر نبی کی زبان سنو، حدیث میں لکھا حضور نے فرمایا تم لیٹے تھے، تمہارے خواب میں ایک چاند آیا۔ ارے بولو نا یار، ارے بولو نا، چاند آیا، چاند کا ایک ٹکڑا، چاند کے 2 ٹکڑے، چاند کے 3 ٹکڑے، چاند کے 4 ٹکڑے، چاند ایک گھر میں، چاند دوسرے گھر میں، چاند تیسرے گھر میں، چاند چوتھے گھر میں، چاند ہر گھر میں، پھر ایک جگہ ہو کے ابو بکر تیری گود میں۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے، مجھے اب کوئی روک نہیں سکے گا، اگر میرا نبی ابو بکر
سرولی میں بیٹھنے والے ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنوں سے میرا نبی واقف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو یہ بتا دے یہ آدمی خواب کیسا دیکھ رہا ہے. فرمایا ابو بکر کیا ایسا؟ تو ابو بکر رو کے کہنے لگے اب مجھے کچھ نہیں دیکھنا آقا، بس مجھے اپنے دستے کرم میں شامل کیجئے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے. اے ابو بکر مسلمان ہو گئے. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک دن حضرت علی ولیوں کا ولی، جس کے در سے ولایت چلی، جس کا چرچا ہے گلی گلی، جو نظر ڈال دے تو بنا دے ولی. علی کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق مسکرائے. ابو بکر صدیق سے دیکھ کے علی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ بے وجہ کوئی وجہ نہیں، کیوں مسکرائے؟ ابو بکر بولے ایک وجہ شامل ہے تبھی مسکرایا ہوں. کا کیا؟ کہ ایک دن میں نے حضور اکرم، حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہا کرو، دیکھو زور سے، چونکہ تمہارے نبی سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. ذرا غور کریں آپ، ذرا غور کریں آپ. میرا مصطفیٰ، میرے نبی، میرے آقا کے غلام حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایک دن میں نے علی تمہیں یہ کہتے دیکھا تھا مصطفیٰ کو کہ بال کے باریک، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جو پل ہے وہ جو پل صراط کہتے ہیں، اس سے وہی گزرے گا جس کے پاسپورٹ پر علی کی مہر ہو. کیا ہوگی؟ علی کی، بولو بولو، علی کی مہر ہوگی. علی مسکرائے اور بولے پوری حدیث مجھ سے سنو، نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہی پاس ہوگا، وہی گزرے گا جس کے پاسپورٹ پر علی کی مہر ہوگی. اور مجھ سے یہ کہہ دیا تھا اے علی تو اس کے پاسپورٹ پہ مہر مت لگانا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت موجود نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سید شباب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. وہی ابو بکر صدیق ہے. اسلام آگے بڑھتا چلا گیا ہے. آج مسلمانوں کو دیکھو کیسے کہتے ہیں، ذرا سے کسی گاؤں میں پٹ گئے تو روتے ہیں صاحب ہمارا تو یہ ہو گیا. ارے لوگوں، جب نبی کریم کے ساتھ 38 مسلمان ہیں، یہاں پہ روایت آپ کے ذم کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم کبھی مسلمان ہونے کا احساس کیا کرو. اسلام کا معاملہ معلوم ہے کیا ہے؟ جب نبی کریم کا نام آئے تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں. جب نماز میں جاؤ اور جب سجدے میں جھکو اللہ کے سامنے، تم اپنے رب کے سامنے جا کر بھی تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. کہاں کہاں روتے ہو لوگوں. اللہ کے سامنے رو کے دیکھا کرو، دل ہمیشہ زندہ رہے گا. دل جب مرتا ہے جب آدمی کا احساس مر جاتا ہے. اے لوگوں، تمہارا خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک یتیم بچہ جب ہو جاتا ہے، اس کا باپ مرتا ہے، بچہ 8 سال کا ہے، رشتہ دار یہ کہتے ہیں اب یہ کیسے پلے گا، یتیم ہو گیا. وہی روایتی چند جملے کہہ کر کے چلے جاتے ہیں. مگر سنو، وہی آدمی، وہی لڑکا جب جوان ہو کر کے دوسروں کو پالنے لگتا ہے تو رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے اے رشتہ داروں، دنیا والوں دیکھ لو، تم اس بچے کو دیکھ کے کہتے تھے اسے کون پالے گا، آج میں نے اسے ایسا کر دیا کہ یہ خود تو پالے گا ہی، دوسروں کو بھی پالنے کے لیے تیار ہے. کون ہے وہ پروردگار ہے؟ کون ہے جو کھلاتا ہے؟ کون ہے جو پلاتا ہے؟ اور کون ہے جسے بھول گئے ہو؟ اور کون ہے جس کی محبت دل سے نکل گئی ہے؟ اے لوگوں، سوچا کرو، ایک دن ابو بکر صدیق نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، پرارتھنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ایک جملے پہ دھیان دیجیے گا. یہاں سے میں اپنی تقریر کی اصل بات پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اللہ کے رسول سے عرض کر رہے ہیں نبی بہت دن ہو گئے سرکار چھپ کے نبی کریم بہت دن ہو گئے چھپ کے اسلام کا بیان کرتے ہوئے. آج دل یہ چاہتا ہے کہ کھل کے تبلیغ کرے. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ابو بکر پیچھے نبی آگے آخر کعبے میں پہنچ گئے میرے مصطفیٰ. اب تقریر ہو رہی ہے، نبی تقریر سن رہے ہیں. پہلی کھل کے جو تقریر ہو رہی ہے، پہلا کھل کے جو بیان ہو رہا ہے اسلام کا، پہلا جو مقرر ہے، پہلا جو خطیب ہے، پہلا جو اسپیکر ہے، اس کا نام
अबू बकर सिद्दीक है, जोर से बोलो, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, जरा गौर करें, बारगाह में मेरे नबी की अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही तकरीर शुरू की, कुफ्फारों के दिल में टोलने लगी वो बातें, कुफ्फारों के दिल हिलने लगे। तब ये बुलंद हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे मुसलमानों में इतनी ताकत हो गई कि वो खुल के तबलीग करे उठ के आ गए, चारों तरफ से खेल लिया, अबू बकर सिद्दीक को खेल लिया, मेरे नबी को खेल लिया, मेरे मुस्तफा को खेल लिया। आकर के कहा अबू बकर कहना छोड़ दो, अल्लाह एक है। अबू बकर बोले अब ये जान तो चली जाएगी मगर ये कहता रहूंगा अल्लाह एक है। जनाबे वाला चारों तरफ से लाठियां चली, चारों तरफ से डंडे चले। नबी करीम को तो सहाबाए किराम ने ढक लिया मगर अबू बकर सिद्दीक के काफी चोट आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उस्मान गनी को मारा गया, उस्मान गनी जमीन पर गिर गए। फिर एक आदमी ने आकर के एक डंडा अबू बकर सिद्दीक के सिर पर मारा, ऐसा मारा जालिम ने के सर में से खून निकलने लगा, आप कशका के नीचे को गिर गए। उसके बाद उतवा नाम का जालिम आया, आने के बाद सीने पर बैठ गया। अबू बकर सिद्दीक के होठों पर, रुखसारों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, उनके कदमों के नाखून पे मेरी जवानी मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए। उनके चेहरे अनवर पे उतवा ने एक जूता नहीं मारा, न जाने कितने जूते पेदर पे मारता रहा। इतने मारे मुंह में से खून निकलने लगा। आखिर जब बिल्कुल मरने के वक्त में पहुंच गए, बेहोश हो गए बिल्कुल, तो आपका कबीला बने टेम आ गया और कहने लगा अगर ये मर गए तो हम इनका बदला जरूर लेंगे। क्या हुआ, जो ये मुसलमान हो गए हम छोड़ेंगे नहीं। इन्हें उठा करके ले गए। पूरा दिन हो गया, माँ रो दुआएं कर रही है ठीक हो जाए मेरा बच्चा, बाप दुआएं कर रहा, रिश्तेदार खड़े हैं, तमाम दुनिया के लोग खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह, चाचा फूफा खाला खालू सब खड़े हैं, अबू बकर सिद्दीक को देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर ने शाम तक आंखें नहीं खोली। मैं रोने लगी, कहीं मेरा बेटा मर तो न गया। मगर जब हाथ रखा जनाबे वाला नफ्स पर, तो नफ्स चल रही थी। थोड़ी देर के बाद आंख खोली, मुंह में से खून निकल रहा है। एक तरफ को देखा फिर दूसरी तरफ को देखा, माँ आगे बढ़ी, बेटा क्या हाल है। बाप आगे बढ़ा, बेटा क्या हाल है। फूफा ने पूछा क्या हाल है, चाचा ने पूछा क्या हाल है। मगर अबू बकर ने जब नबी को नहीं देखा, मुस्तफा को नहीं देखा, माँ बोली क्या हाल है। बोली मेरी माँ मुझसे ये मत पूछ। अबू बकर बोले कि मेरा क्या हाल है मुझे ये बता दो। आमना के लाल का क्या हाल है, आमना के लाल का क्या हाल है। अरे रिश्तेदार बोले उन्हीं की वजह से इस हालत पर पहुंचे हो और फिर उन्हीं का नाम लेते हो। रिश्तेदार जाने लगे। माँ बोली बेटा रिश्तेदारों को रोक ले, वो नाराज हो जाएंगे। अरे अबू बकर बोले मेरी माँ मुझे रिश्तेदार की फिक्र नहीं है, मुझे तो मदीने के ताजदार की फिक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, जिंदाबाद मुंह में जिंदाबाद। से अब भी खून निकल रहा है। माँ ने कहा बेटा दवा खा ले, दवा से आराम आएगा। कहने लगे नहीं अम्मी, दवा से नहीं, दीदार मुस्तफा से आराम आएगा। सुभान अल्लाह। कैसे जाएगा बेटे, तेरा एक हाथ टूटा हुआ है, तेरा एक पैर टूटा हुआ है। माँ मर जाऊंगा मगर खाना नहीं खाऊंगा जब तक नबी को नहीं देखूंगा। सुभान अल्लाह। मुझे लेके चल। माँ रोने लगी। उम्मे जमील आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले, टांग टूटी हुई है फिर भी चल रहे हैं, पैर टूटा हुआ है फिर भी चल रहे हैं, नबी के दीदार की लगन में हैं। और आज मेरे भाई सिनेमा, ड्रामे, गाने, फिल्में, न्यू तस्वीरें देखते हो। तुम्हारा शौक कहाँ था, कहाँ चला गया। अपने नबी को देखने की कभी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में पैदा ही नहीं होती है। अगर पैदा होती तो मेरा नबी इतना रहम करने वाला है कि उस ख्वाहिश को जरूर पूरा कर देता। ऐ लोगों जरा गौर करो, अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं, फरिश्ते देख रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं मौला आशिक तो हमने बहुत देखे, मगर जैसा अबू बकर तेरे महबूब का आशिक है ऐसा कोई आशिक नहीं देखा। फरिश्ते अशस कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं, टांग टूटी हुई है, नबी करीम के दरवाजे पर दस्तक देने का मौका भी नहीं आया। सरकारे दो आलम ने पहले ही दरवाजा खोल दिया। जब मेरे नबी ने दरवाजा मुबारक खोला, अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा। अब देखा क्या, आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी, मुंह में से खून निकल रहा था। नबी को देखा तो बहुत रोए। सरकारे दो आलम ने अपने आशिक को चिपटा लिया, अपनी बगल में
جب تالیاں لپٹ کے اتنا روئے، بہت دیر تک تو نہ تو نبی نے بات کی نہ ابو بکر نے بات کی، اور سارے دو عالم کے غلام کی آنکھوں سے بے شمار اشک بہ رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے آقا میرے منہ پہ جو اتبا نے جوتے مارے ہیں اس کی مجھے تکلیف ابھی تک ہو رہی ہے آقا۔ پھر کہنے لگے آقا کب تک ظلم ہوتا رہے گا، کب تک بلال کی کھال کھینچی جاتی رہے گی، اے آقا کب تو عبد الرحمن کو مارا جاتا رہے گا، اے آقا کب تک یہ لوگ ہم پر ظلم کریں گے؟ آخر کون سا ایسا دن ہوگا کہ جس دن ہم کھل کے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر تھوڑے دن صبر کر لے، ذرا صبر کر، ایک دن وہ ہوگا کہ دنیا میرے نام کے بعد تیرا نام لے رہی ہوگی، مسجدوں میں تیرا نام لیا جا رہا ہوگا، مقبروں میں تیرا نام لیا جا رہا ہوگا، مدرسوں میں تیرا نام لیا جا رہا ہوگا۔ اے ابو بکر صدیق ذرا روایت پیش کر رہا ہوں، اور بہت زیادہ لطیف روایت، اور جو لوگ اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے روایت، اور جو میری بہنیں اپنے رسول سے محبت کرتی ہیں ان کے لیے روایت یہ ہے کہ ایک دن نبی دوپہر کے وقت میں مدینے میں نکلے۔ سبحان اللہ۔ دوپہر کے وقت میں اب بھی کوئی مدینے میں نہیں نکلتا، ہاٹ موسم ہوتا ہے، گرم موسم ہوتا ہے، سورج بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہاں کوئی پیڑ زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ مگر ایک دن نبی دوپہر میں نکلے، سرکار نے دیکھا کہ ایک طرف ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر تم یہ بتاؤ ذرا تم کیوں آئے ہو نکل کے؟ عرض کرنے لگے آقا کچھ نہیں سرکار۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا حضور میں نے آج 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، مجھے بھوک نے بہت ستایا، اس وجہ سے میں باہر نکل آیا ہوں۔ فرمایا عمر تم؟ عمر آنکھوں میں آنسو لا کے بولے سرکار 3 دن ہو گئے، آج ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں گیا ہے، ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر تم نے ابو بکر 4 دن سے کچھ نہیں، تم نے عمر 3 دن سے کچھ نہیں، تمہارے نبی نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت میں لکھا ہے کہ نبی کریم کے چہرے سے یہ ظاہر تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اسے صرف روایتی کیوں سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ اسے ہم صرف ایک کتابی بات ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اسے فیلنگ کے ساتھ لیجئے، سوچئے کھانا نہ ملے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آدمی کی، اور تمہارے نبی نے 13 دن فاقے کیے ہیں، اور ہمارا اب روٹی تو نہ ملنے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، سب کو ملتی ہے، اگر ذرا سا کاروبار نہ چلے تو اللہ کے نافرمان بندے ہم بن جاتے ہیں۔ کیا بتاؤ کیا نبی کریم کو عقل نہیں ہے کیا؟ ارے پوری دنیا کی عقل میرے نبی کی عقل کے برابر نہیں۔ تو پھر حضور نے غربت ہی کیوں پسند کی؟ یہ دنیا فانی ہے، موت ایک دن آنی ہے۔ نبی کریم روایت میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم ہم سب کے مولا آقا نبی کریم کے چہرے انور سے یہ ظاہر تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی آقا چلیے میرے ساتھ آپ کی دعوت ہے۔ کہ میری اکیلے کی دعوت ہے؟ کہ نہیں ابو بکر و عمر کی بھی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، پہنچ گئے سرکار، کھانا تیار ہوا، سرکار دو عالم نے ایک روٹی اٹھائی، اس کے اوپر بوٹیاں رکھیں، اپنے خادم سے کہا لو یہ میرے گھر دے آؤ۔ انہوں نے کہا کیوں آقا؟ عرض کرنے لگے آقا کیوں لے کے جاؤں؟ فرمایا آج اگر میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میری بیٹی فاطمہ نے بھی آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اسلام صرف نعرے لگانے کا مذہب ہے؟ نہیں، اسلام صرف ایک بار کچھ لوگ غوث اعظم کی تعریف کر رہے تھے ان کے سامنے، کس کے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا میری تعریف مت کرو، خاموش، میری تعریف مت کرو، میں جو بھی ہوں اپنے رب کے فضل سے ہوں، تم کیا ہو؟ تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو؟ اعلی حضرت بہت کچھ ہیں، مجدد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں مگر ہم کیا ہیں؟ مفتی اعظم ہمارے دلوں کا چین ہے مگر ہم کیا ہیں؟ ہم تو میاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہیں، ہم تو بے حیائی اور بے شرمائی کے اس دور میں ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ کیا کہتے ہو؟
مولانا صاحب ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی بھی, اور اس بات پر اگر تم نے دھیان دے دیا تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. بات دھیان سے لو. کچھ میں نے نیا سوچنے کی کوشش کی, اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے دعاؤں سے ضرور نوازیے گا. ایک بات آپ نے سنی ہوگی ہمیشہ, حضور شفاعت کریں گے, حضور شفاعت کریں گے, اور ہاں بات حق ہے, حضور ہی شفاعت کریں گے. جو اس میں شک کرے گا وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا. I accepted this matter. میں پورا سیٹسفائی ہوں کہ حضور شفاعت کریں گے, مگر شفاعت کس کی کریں گے یہ کبھی پڑھا ہے؟ اس کی کریں گے جس کا ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہوگا, اس کی حضور شفاعت کریں گے. اور جس کا ایمان پہلے ہی چھن جائے. مگر ایک چیز میں نے سوچی, ایک میرا رشتہ دار ہے, وہ ایس پی ہے, ڈی ایم ہے, ڈی آئی جی ہے, میں نے چوری کر لی. فور ایگزامپل میں اپنے اوپر لے کے آتا ہوں, میں نے اپنے اس رشتہ دار کو فون کیا. توجہ چاہتا ہوں, دیکھو توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی, یہ 10 منٹ کی تقریر میری زندگی بدل دے گی, آپ کی بھی بدل دے گی. دھیان دیجیے, میں نے اپنے رشتہ دار کو فون کروایا کہ بھئی مجھے چوری کے الزام سے بچا لو. رشتہ دار نے از راہ رشتہ داری میری, اس نے سفارش تو کی ضرور, مگر اسے لگا کیسا, اسے لگا کیسا بھائی, اس نے کسی قاتل کی سفارش کی, اسے لگا کیسا. قیامت کے دن حضور شفاعت تو کریں گے, مگر ذرا غور کرو, قیامت کا دن ہے, اور آج اللہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کل تو دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم لے جائے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام دولہ سرکار دو عالم سامنے تشریف فرما ہے. توجہ, آج ایک امتی اپنے نبی سے ملاقات کرے گا, پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. میرا نبی, میرا مصطفیٰ شفاعت کر رہا ہے. ایک آدمی کو لایا گیا, مجھے لایا گیا, ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے زنا کیا ہے. وہ گناہ جو میں اپنی ماں سے شیئر نہیں کر سکتا, جو اپنے باپ کو نہیں بتا سکتا, جو وہ گناہ اپنے جو میں اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا. اب میں جب حضور کے سامنے لے جایا جاؤں گا اور اللہ کے رسول مجھے دیکھیں گے, فرشتے کہیں گے یہ آپ کا امتی ہے, اس نے زنا کیا ہے. اللہ, ایک تو ہمیشہ سے خواہش تھی نبی کو دیکھنے کی, اور آج کس حالت میں ملاقات ہوئی ہے. گنہگار بن کے ملاقات ہوئی ہے, شرابی بن کے ملاقات ہوئی ہے, جھوٹا بن کے ملاقات ہوئی ہے. اور ایک کیفیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب تم محشر میں آئے تو تیرا نبی سب نبیوں کو اعلان کر کے کہے اے آدم دیکھ لو تمہاری امت میں امتی بہت ہے, مگر میرے اس امتی کا جواب تیری پوری امت کے اندر نہیں ہے. یہ دیکھ, میرے نبی کو فخر ہونا چاہیے تھا, مگر اے لوگوں قرآن کہتا ہے, قرآن کی تم نے کبھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, اے لوگوں تمہارا گناہ کرنا, تم گناہ مت کیا کرو, تمہارے گناہ کرنے سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. جی بے شک, میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے, میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. روایت پیش کر رہا ہوں, ذرا اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. بات یہ ہے میاں غوث اعظم ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اعتکاف میں ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہ جس کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے, ایک دن تقریر کر رہے تھے, اور تقریر کرتے کرتے آسمان کی طرف اڑنے لگے. میرے غوث اعظم, غوث سے بولو, آسمان کی طرف اڑے, اڑنے کے بعد پھر تقریر کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے بعد میں پوچھا سرکار آپ آسمان میں کیوں اڑے تھے؟ آپ نے فرمایا خضر جا رہے تھے, خضر میری تقریر سنے بغیر جا رہے تھے, میں نے خضر کو پکڑ لیا اور کہا پہلے میری تقریر سن کے جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. میری اے بھیا, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ زیادہ اسمارٹ ہیں, میں آپ سے زیادہ اسمارٹ ہوں. جائیے مت, آپ آرام سے بیٹھے رہیے, زور سے بولیے سبحان اللہ, دل لگا کے بولیے. ابھی کچھ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ میں جیسے کچھ لے رہا ہوں, بھائی آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں. کوئی بھائی آپ کو میری باتوں میں آپ کو دلچسپی ہے؟ آپ حضرات کو بھائی میں وہ مولانا نہیں ہوں بھیا, تم سب بخشے گئے, مجھے تو اپنی پتہ نہیں ہے, تو تمہیں کیسے بخشواؤں گا میں؟
मैं गौसे आजम की बात कर रहा हूं। मेरा गौस, वो गौस फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से खाना नहीं खाया जब तक अल्लाह मुझे कसम नहीं देता था। अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसमें खा ले, तब तक मैं खाता नहीं था। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। मेरा गौस, मेरा गौस, मेरा गौस नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज बाबीन की नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज मगरिब की नमाज के बाद आप नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, लोगों ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया। इतना शोर मचा के दखल अंदाजी हो गई आपकी इबादत में। आपने पूछा कैसा शोर मच रहा है? कहा हुजूर लोगों ने चांद देख लिया, कल को ईद है, लोग ईद की खुशियों में शोर मचा रहे हैं। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थोड़ी देर की तकरीर पूरी जिंदगी के लिए मेरे और आपके लिए अमल का नमूना बन सकती है। गौसे आजम फरमाया, क्या कहा? क्या कल को ईद है? मेरा गौस खड़े थे, बैठ गए, रोने लगे। इस कदर रोए कि आपकी दाढ़ी पूरी तर हो गई। लोगों ने पूछा बड़े पीर रोने का सबब क्या है? आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, मगर अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से रहमत की घटाएं मांगो, असहाबे पैगंबर की अदाएं मांगो। ईमान पे तुम्हें जीना आता है मगर ईमान पे मरने की दुआएं मांगो। सुभान अल्लाह। ईमान पे मरने की दुआएं मांगो, ईमान पे मरने की। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उनका एक शागिर्द है, और ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है, ताबई बुजुर्ग है। इनका शागिर्द मौत के करीब है। ये अपने शागिर्द के करीब पहुंचे और जाने के बाद सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दिया। उसने सूरह यासीन पढ़ा तो कहा मैं नफरत करता हूं इस कुरान से, हटाइए मेरे सामने से कुरान। आपने कहा बेटा कलमा पढ़ ले। का मैं कलमे से नफरत, तुमसे नफरत, इस्लाम से नफरत करता हूं। ये कह करके वो मर गया। हज़रत सैयदना सुफियान रोने लगे, और ये सुफियान कोई आम बुजुर्ग नहीं है। एक दिन जंगल में जा रहे थे ये हज के लिए, लोगों का झमघट देखा, लोगों की भीड़ देखी। का क्यों खड़े हो हाजियों? का आगे शेर है, रास्ता रोका हुआ है। आपने फरमाया अच्छा। आगे गए, शेर का कान पकड़ा, चल रहे अंदर चला जा। जब शेर पर जंगल में चला गया, लोगों ने पूछा कि ये शेर आपको जानता है? आपकी बात मान ली और आपको इससे डर नहीं लगा? फरमाया बेवकूफो, जो अल्लाह के रसूल को पहचान लेता है दुनिया की हर चीज उसे पहचान जाती है। दुनिया की हर चीज। ये वही सुफियान है जब इनका शागिर्द बगैर ईमान के मर गया, और जब ईमान पे उसका खात्मा नहीं हुआ, ये लगातार रोते रहे। एक दिन नहीं 40 दिन लगातार मेरे मालिक मेरे साथ खाता था, मेरे साथ पीता था, मेरे बाद नमाजें पढ़ता था, मेरे साथ नफिल पढ़ता था, मगर इसका ईमान पे खात्मा क्यों नहीं हुआ? आखिर डर की बात नहीं है क्या? बोलो। खौफ की बात नहीं है क्या? बोलो। बोलो मेरे बात जरा बताओ मेरे भाइयों, क्या ये खौफ की बात नहीं है? और रोते रहे। 40 रातों के बाद अपने शागिर्द को देखा कौम में, और कौम में देखने के बाद आपने पूछा, उसे जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। इन्होंने पूछा तेरा क्या हाल है? तो वो कहने लगा हुजूर अरे मुझे 3 गुना जहन्नम में लेके जा रहे हैं, मेरा ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, 3 बुरी आदतें थी मेरे अंदर। कहा क्या क्या? कहा पहली आदत तो ये थी कि मैं एक शराब का प्याला पिया करता था। एक डॉक्टर के कहने पर, हकीम के कहने पर 1 साल में 1 शराब का प्याला। और दूसरा गुनाह ये करता था कि नमाजें कज़ा कर करके पढ़ता था। और तीसरा गुनाह ये करता था कि मैं औरतों को बदनिगाही किया करता था, दूसरी औरतों को देखा करता था। 3 गुनाह। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कितने मुसलमान ऐसे हैं जो वो 3 गुनाह में गिरफ्तार ना हो? अरे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स चल रहे हैं इसमें एल्कोहल मिलके आ रहा है, तवज्जो है आप हज़रात की? एल्कोहल मिलके आ रहा है, सिगरेट में एल्कोहल है। और दूसरी चीज है नमाज को कज़ा कर करके पढ़ना। ये नमाज कज़ा पढ़ने की बात तो दूर है, हम तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, नमाज पढ़ते ही नहीं है मियाँ। और तीसरा गुनाह है बदनिगाही करना। फिल्म जो देखता है वो बदनिगाही करता है जी। दूसरों की लड़कियों को जो देखता है। अल्लाह के रसूल एक जंग जीत गए, रिवायत पेश कर रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है।
تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے زیادہ سے زیادہ. اللہ کے رسول جنگ جیت گئے اور جنگ جیتنے کے بعد ایک کافر لڑکی کا بچہ کھو گیا. وہ اپنے بچے کے چکر میں بھاگتی دوڑتی. یہ فلمیں دیکھنے والے, ڈرامے دیکھنے والے, ناچ دیکھنے والے, آدم کی بیٹیاں ہیں, وہ بھی حوا کی بیٹی ہے جسے تو دیکھ رہا ہے ناچتے ہوئے, حوا کی بیٹی ہے, کوئی اور نہیں ہے. ذرا غور کریں آپ, وہ جو فلموں میں ڈراموں میں ناچتے دیکھ رہے ہو, آج تماشے شادیوں میں ہو رہے ہیں اور اس میں جنابے والا لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور اتنی بڑی بڑی داڑھی والے حاجی جی بیٹھے ہوئے کمبخت اس عورت کے ناچ کو دیکھ رہے ہیں, اس لڑکی کے. ارے وہ کسی کی لڑکی نہیں ہے کیا؟ ارے کیا وہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے؟ ارے وہ جو ناچ رہی ہے تجھ جیسے بدتمیز اور گندے لوگ اسے نچوانے پر مجبور کر رہے ہیں. ورنہ دنیا انصاف کرتی تو یہ کہتی تو اپنے گھر رہے, تو یہ کام مت کر, ہم تجھے دولت دیتے ہیں, تیرا یہ کر دیتے ہیں. مگر جناب والا میرے نبی کے سامنے ایک لڑکی آئی جس کا بچہ کھو گیا تھا, ایسی پاگل ہو گئی ممتا میں, یہی بھول گئی کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, اسی حالت میں نبی کے سامنے آ گئی. میرے نبی نے اپنی نگاہیں جھکا لی. جب نگاہیں جھکا لی نبی کریم نے, اور اس کے بعد اپنی چادر دے کے کہا صحابی کو, لو میری چادر اس کے سر پہ اڑا دو. صحابی بولے آقا یہ مسلمان کی لڑکی نہیں ہے, یہ کافر کی لڑکی ہے. فرمایا میرے صحابی اگر کافر کی لڑکی ہے تب بھی کسی کی تو لڑکی ہے, تو اس چیز کے سر کو ڈھک دے. اللہ کے دے, اللہ قیامت کے دن تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا, تیرے گناہوں کو چھپا دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سید شبات میاں صاحب قبلہ. غور کریں, ذرا غور کریں میرے بھائیوں, کیا پتہ کم موت آ جائے. میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے, بدنگاہی چھوڑ دیجئے. کیا سمجھتے ہو خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اب افسوس تو یہ ہے جب مسجد میں گئے تو دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ کہہ دے, یا اللہ مسجد کے باہر ماں کی گالی, بہن کی گالی. کیا اللہ مسجد میں ہی رہتا ہے کیا؟ بتاؤ کہاں رہتا ہے اللہ؟ مسجد میں. بتاؤ مسجد میں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کسی خانقاہ میں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ اسے تم کہیں روک سکتے ہو؟ وہ کہاں رہتا ہے بولو. دعا کر رہا ہے ایک طرف. ایک صاحب کہہ رہے صاحب حضور ہماری مدد نہیں کر رہے. میں نے کہا مولانا بھائی جان آپ سے مدد کروانی نہیں آ رہی. کہا کیوں؟ ایسے آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی, یعنی میرے نبی سن رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کسی کو جب گالی دیتے ہیں, جب جھوٹ بولتے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں سنا جب تمہارا نبی تمہارا درود سن سکتا ہے تمہارا جھوٹ نہیں سن رہا ہے؟ ارے بولو میرے بھائیوں, ذرا غور کریں آپ. روایت پیش کر رہا ہوں حضرت عمر. کون عمر؟ وہ عمر جس کے نام سے آج بھی پوری دنیا کانپتی ہے. اور آج تمہیں لوگ مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں. ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں, نقطہ وہ سمجھتا ہے جسے اللہ نے عقل دی ہے. نقطہ یہ ہے آج دنیا کہتی ہے مسلمانوں کو مٹا دو, مگر جب عمر دنیا میں تھے حیات تو دنیا کہتی تھی اگر ایک عمر اور پیدا ہو گیا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. وہ عمر چلے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے, جب پہنچے جو یہودیوں نے کہا عمر فاروق اعظم ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے, اگر آپ ایک گلی سے نکل جائیں اور آپ کا ایمان خراب نہ ہو تو ہم آپ کو ایسے ہی چابیاں دے دیں گے. مسکرا کے کہا مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کیا خراب ہو جائے گا؟ کہا پھر شرط منظور کا منظور, کا ڈن کا ڈن. کہا اگر تمہارا ایمان ختم تو تم جنگ ہار گئے کہاں, اور اگر ایمان بچ گیا کہا تمہیں چابی دے دیں گے بغیر لڑے. فرمایا ٹھیک ہے. اب صبح کو جناب والا ادھر بھی بازار میں, مصر کے بازار غور کریں, فلسطین کے بازار میں ادھر بھی نیوڈ لڑکیاں, ادھر بھی بغیر کپڑوں کے برہانہ لڑکیاں حسینائیں کھڑی ہیں, ادھر بھی کھڑی ہیں ادھر بھی کھڑی ہیں. عمر کے غلام بولے سرکار خبر یہ ہے کہ وہاں پہ بغیر کپڑوں کی لڑکیاں, ہم کیا کریں؟ فرمایا اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھتے رہنا, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتے رہنا. عمر فاروق اعظم چل رہے ہیں, غلام رسول بھی چل رہے ہیں, آنکھیں نیچی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. نظریں نیچی ہیں اور گزر گئے پورا راستہ, نہ ادھر دیکھا
फरमा उधर देखा। बाद में यहूदियों ने कहा अरे हमारी लड़कियों की क्या हुस्न में कोई कमी थी, बताओ, ये बताओ क्या हुस्न में कोई कमी थी हमारी लड़कियों के, ये बताओ उनके हुस्न में कोई कमी, उन हसीनाओं की तरफ तुमने क्यों नहीं देखा? तो कहने लगे अबे बेवकूफ, तू हसीनाओं का जिक्र करता है, जिसने मदीने वाले हसीन को देखा हो वो फिर जिंदगी में किसी दूसरे हसीन को देखने की ख्वाहिश ही नहीं रखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाहिश ही नहीं रखता है, ख्वाहिश ही नहीं रखता है। हजरात मोहतरम, जरा आप गौर करें, हम गुनाह करते करते अभी तक नहीं थके हैं, और जरा गौर करें बेनमाजी हम लोग हैं, तमाम बुराइयां हम लोगों के अंदर मौजूद हैं। अगर आप हजरात कहें तो एक रिवायत और सुनाऊं, वरना खत्म कर दूं, काफी देर से बोल रहा हूं। बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाई कि वो हैं बिल्कुल गुंबद की तरह, उन पे अखरोट फेंको तो अखरोट वापस तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। इतने बड़े बेशौक हैं, इतने बड़े खुदरे हैं कि रिवायत इतनी अच्छी अच्छी चल रही है कि सुनाने वाले का दिल लग रहा है, और सुनने वाला वो उठा मोबाइल लेके, इसे कब्र में ले जाइए, इसे आलाए सौत को। जरा गौर तो करो, हर वक्त वही आया उठा के लेके चल दिया, फोन आ रहा है, अल्लाह के काम में बाधा डाल लिया। रसूल की महफिल से उठ के जा रहे हैं, बदनसीब उठ के जाता है रसूल की महफिल से, खुश नसीब उठ के नहीं जाता है। जरा गौर तो करो, अगर फिल्मों की ड्रामों की महफिल हो, अब शादियां चल रही हैं, शादियों में क्या होता है, वही होता है डीजे, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, और वही औरतों के गाने और नाचे, ऐसे ऐसे गीत सुनाती हैं बेशर्में बेहयाएं, बिल्कुल भूल गई खुदा के खौफ को। क्या सिखा रही हैं अपने बच्चों को, हैं क्या सिखा रही हैं? और आज बच्चे सीख क्या रहे हैं? वही मियां गाने बाजे ड्रामे ताशे, और बाद में उम्मीद क्या रख रही है कि ये मेरी खिदमत करेगा। गाने बज रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, शादियों में तो इतनी बुरी बात है। मैंने देखा अभी आपके यहाँ भी एक शादी में मैं आया था, हमारे जनरेटर शरीफ से एक बारात आई थी, तो देखा खड़े होकर गाना चल रहा था, और मैंने देखा इंतहाई दर्जे के बेकार लोग जिन्हें कभी गोश्त नसीब नहीं होता, वो गोश्त की बेहुरमती कर रहे हैं। अपने घर में अगर आधा किलो गोश्त ले आए तो हड्डी पे से भी एक एक बोटी चूस चूस के हटा लेगा, उसे खाने की कोशिश करेगा, हड्डी को भी चाप लेगा, और जब बारात में जाएगा तो हराम का समझता है, आधा खाया आधा फेंक दिया, आधा खाया आधा फेंक दिया, आइसक्रीम ली ये फेंक दी, ये सब हराम का है। बताओ मुझे, बताओ तुम रसूल के गुलाम हो? गुलाम? अरे कैसे गुलाम हो तुम? मैं कैसा गुलाम हूं? रोटी पे चल रहा है, चावल पे चल रहा है, चावल तेरे यहां पड़े हैं, गोश्त तेरे यहां पड़ा है आदमी इस रोटी की कीमत उससे पूछ जो आदमी ठंड में ठिठरता हुआ मर गया है भूख प्यास करते करते। उस गरीब से पूछ जो पूरे दिन 2-2 रुपए 3-3 दिन मोहताज कमाता है और फिर एक रोटी ला करके खाता है शाम को, उससे इस रोटी की कीमत को पूछ। और ये नालियों में डालने वाली मेरी बहनें खाना सुन ले, ये चावलों को जो डाल देती है, इन चावलों को नाली में डालने के बजाय छत पे भी डाल सकती है ताकि कुछ परिंदों का पेट भर जाए, ताकि ऐसा लगे कि परिंदों का पेट भर जाए। मगर मेरे भाइयों ये सब नहीं हो रहा है, हम मगरूर हो गए, गुरूर आ गया हमारे अंदर, हम गिरी हुई रोटी खाना पसंद नहीं करते। अरे बहुत बड़ा जेंटलमैन है तू, अरे कितना बड़ा जेंटलमैन हो सकता है, मगर आज पूरी दुनिया के सबसे ग्रेट आदमी की बात बताता हूं, उसकी बात बताता हूं जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। मेरे नबी एक दिन अपने घर में दाखिल हुए, रिवायत पे ध्यान दीजिएगा, एक रोटी पड़ी हुई देखी टुकड़े को, नबी करीम ने रोटी उठाई और उसे साफ कर लिया और उसके बाद उस लुक़मे को एक को खाया, फिर दूसरे को खाया। हजरत आयशा आके बोली आका इस मिट्टी लगी रोटी को क्यों खाया? नबी की आंखों में आंसू आ गए, इरशाद फरमाया आयशा ये रिस्क है, रिस्क, इसे फेंका ना करो, इसकी ताजीम किया करो। जब ये रिस्क किसी कौम से भागता है तो वो कौम चीख चीख के मर जाती है मगर उसे रिस्क नहीं मिलता है। अल्लाह अल्लाह, आज शादी ब्याहों में, आज मेरे भाइयों, आज देखें आप हजरात जरा गौर करें, एक तो खात्मा नहीं होगा ईमान पर। बस अब आप अगर ध्यान तवज्जो दे तो 10-15 मिनट और बोल दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, आपको अच्छा लग रहा हो तभी बोलूंगा, जरा गौर करें। ऐसी रातें बार बार नहीं आती है, क्या पता मैं दुनिया में ना रहूं, क्या पता आप दुनिया में ना रहे, अल्लाह करे तो कोई बात हमारे हक में इस रात
तैनात में कबूल हो जाए, जबकि मेरा रब बहुत करीब है। रिवायत पेश कर रहा हूं, ईमान पे खात्मा नहीं होगा उस आदमी का जिससे उसकी मां नाराज है। जरा गौर करे, किसकी? जिससे मां नाराज है, जिससे बाप नाराज है। जरा गौर करे, दुआएं करवाते फिरते हैं, किससे? मियाओं से दुआ, मियां दुआ कर दो। मौलाना दुआ करेगा तो मौलाना की बन के लगेगी, मियां दुआ करेगा मियां की बन के लगेगी। अरे अगर वली दुआ करेगा तो वली बन के लगेगी, अगर अली दुआ करेंगे तो अली की बन के लगेगी। मगर मेरे नबी फरमाते हैं जब माँ बाप दुआ करते हैं तो वली की बन के नहीं लगती, बल्कि नबी की बन के लगती है, नबी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी माँ कभी जनाबे वाला। अब जरा देख तो लो बेहुदा लोगों की हरकतें। कभी आला हजरत की चादर को चूम लिया, कभी जाकर के गरीब नवाज की चादर को, कभी गौसे आजम की चादर को चूम लिया। मैंने कहा किसी की भी चादर को चूम ले कुछ हासिल नहीं होगा। तू आला हजरत की चादर को चूम, निजामुद्दीन की, फरीदुद्दीन की, अलाउद्दीन की, कुतुबुद्दीन की, फरीदुद्दीन की, मोइनुद्दीन की, मुहीजुद्दीन की। अरे तू किसी की भी चादर को चूम ले पूरा दुनिया में, अरे तू काबे का गिलाफ भी चूम ले, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। फिर बोला सैयद साहब, जब गिलाफ काबे का चूमने से कुछ हासिल नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा जब तू घर में निकला कर तो पहले अपनी माँ के कदमों को चूम के निकला कर, अल्लाह की रहमत तुझे चूम लिया करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खात्मा नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा ईमान पर उसका जिसकी मां नाराज हो। हदीस पेश कर रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं। हदीस से अलग अभी तक बोला तो नहीं, बोलो ध्यान से सुनना। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत, ये आप और मैं बातें ये सुन और कर नहीं रहे, ये अल्लाह करवा रहा है। उसने तौफीक दे दी, वरना लोग सो रहे हैं अपने घरों में। ये वो बातें हैं जिन्हें फरिश्ते तक सुनते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो जिक्र है जिसे अल्लाह ने बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। जरा आप गौर फरमाएं, जरा ध्यान दें। अल्लाह के रसूल के बारगाह में शिकायत ये हुई कि एक आपका सिहाबी मरने वाले हैं मगर मुंह पे कलमा। ये जितने माँ बाप के गुस्ताख हैं, बच्चे लड़के, आज सुन लें और इंशाअल्लाह अगर दिल से सुनेंगे तो सुधर भी जाएंगे, मेरा ईमान है। चूंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहता हूं पहले खुद उस पर अमल करता हूं। मेरी नजर में पहले मेरी माँ है, उसके बाद पूरी दुनिया है। अल्लाह के रसूल से कहा, सहाबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। तो हुजूर ने मालूम है क्या फरमाया? तुम्हारी माँ है? कहाँ है? कहा उसकी खिदमत कर, तुझे जिहाद का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अरे जान कुर्बान करने से अच्छा ये है माँ के ऊपर कुर्बान कर दो जान। मगर ध्यान देना चाहते जरा आप लोगों, एक जवान आदमी का इंतकाल होने वाला मदीने में हुजूर के जमाने में। सरकार जब हयात है, सरकार दो आलम तो अब भी हयात है, मगर बज़ाहिर जब सरकार मदीने में है, सरकार तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। खबर आई सरकार एक आदमी है आपके सियाबी, उनके मुंह पे कलमा नहीं, और सियाबी उसे कहते हैं कि उसका एक सजदा हमारे सब सजदों पर भारी है, तमाम कयामत तक के मुसलमानों को। सिहाबी की कलमा नहीं आ रहा है तो हुजूर पहुंचे, जाकर के देखा तो देखा नबी ने देख, और उसे ही कहते हैं डॉक्टर, उसे ही कहते हैं हकीम, जो मरीज को देख करके मर्ज बता दे। फरमाया इसकी माँ को बुला के लाओ। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, इसकी माँ को बुला के लाओ। माँ को बुलाया गया, हुजूर ने फरमाया अपने बेटे को माफ कर दे। कहा क्यों हुजूर? का इसका ईमान पे खात्मा नहीं हो रहा है, माफ कर दे। माँ थी, रोने लगी, आका नहीं माफ करूंगी। हुजूर माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों? इसने मुझे बहुत सताया, मुझे गालियां दी हैं, मुझे घर से निकाला है। ए मेरे सरकार, मेरा दिल दुखा हुआ है, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर के दीवानों, कभी तुमने सोचा है माँ किसे कहते हैं? माँ उसे कहते हैं जब उसके पेट में हमल करार नहीं पाता है, जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, मज़ारों पे जाकर के चक्कर लगाती है, डॉक्टरों पे जाकर के चक्कर लगाती जाती है, इधर से उधर मियाओं के पास जाती है, डॉक्टरों के पास, मज़ारों में जाकर के अल्लाह की बारगाह में सजदे में दुआ करती है, मौला मेरी गोद को भर दे, मेरे मालिक मेरी गोद को भर दे। और जब जनाने वाला पेट उसके
پیٹ میں حمل قرار پا گیا. جب وہ 19 سے ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا اے عورت تو جھاڑو نہیں لگائے گی, تو اے عورت جھاڑو نہیں لگائے گی, تو اپنے ہاتھ سے بدن نہیں اٹھائے گی, آج تجھے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے. ابھی پیٹ میں آیا ہے حمل اور ماں اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہے. خیال بچہ 2 مہینے کا حمل, 3 مہینے کا حمل, 4 مہینے کا حمل, کیسے 9 مہینے گزرتے ہیں یہ تو تمہیں کبھی پتا چلے گا نہیں چلے گا. عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں توجہ چاہتا ہوں. ایک آدمی کی شکایت کی گئی, آپ سے گزارش کرتا ہوں دھیان سے سننا کہ یہ آدمی اپنی ماں کا نافرمان ہے. آپ نے بلایا, گالیاں دیتا ہے اپنی ماں کو, آپ نے بلایا اور ایک مشق بھرپا کر کے اس کے پیٹ پہ بندھوا دی اور کہا اگر تو نے اس مشق کو اتارا تو میں تیری گردن اتار دوں گا. اب یہ آدمی ایک پانی کی بھری ہوئی مشق کو لے کر کے چلتے چلتے پریشان ہو گیا. اب ذرا غور کرے, کہنے لگا اے فاروق اعظم مجھے معاف کر دو. آخر جناب والا یہ اس کی آدھی مشق کر دی گئی مگر اس سے آدھی بھی نہیں چلی. پھر یہ روتا تھا اے فاروق اعظم معاف کر دو. نہیں معاف کیا, ماں کو لے کے آیا. ماں نے کہ ماں کی قدموں کو پکڑ کے بولا میں نے تجھے گالیاں دی ہے معاف کر دے, اگر یہ میرے بدی رہی تو میں مر جاؤں گا. چل عمر فاروق اعظم کے پاس چل, چل ان کے پاس چل کر کے میرا انصاف کرا دے, میرے پیٹ پہ سے یہ ہٹوا دے مشق, اس میں بہت وزن ہے. ماں نے کہا چل بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. اب ذرا غور کرے, فاروق اعظم کی بارگاہ میں ماں کہہ رہی ہے اے فاروق اعظم میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, اس کے پیٹ پہ سے مشق ہٹوا دو, ہٹوا دو اس کے پیٹ پہ سے مشق. فاروق اعظم نے کہا اے آدمی دیکھ تیری ماں تیری سفارش کرنے آئی ہے, ارے تو نے 2 دن نہیں 3 دن تجھ سے یہ مشق نہیں چلی, مگر اے ظالم یہ جو تیری ماں ہے اس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے سفر کیے ہیں, یہ چلی ہے 9 مہینے لگاتار, اس کے پیٹ میں بھی وزن ہوا تھا مگر تیری محبت میں اس نے کبھی اس کو فیل نہیں کیا. ذرا غور کرے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے جب اسے جھٹکے لگتے ہیں ماں کو, ایک صحابی آئے ہیں آقا میرے نبی میرے سرکار, میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھالا اور بٹھالنے کے بعد حج کو لے کے گیا, غار ہرا پہ چڑھا, میں نے مینا پہ گیا, حضور میرے پیر میں چھالے پڑتے تھے اور پھوٹ جاتے تھے, میرے سرکار کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ میرے نبی نے فرمایا اے آدمی ابھی تو تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو جھٹکے لگے تھے اس میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. اللہ اللہ ذرا غور کریں آپ حضرات, یہ وہی ماں ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا, ایک 3 بچے ہیں ایک ماں کے اور 3 بچے یہ کہہ رہے امی جان, ایک کہہ رہا ہے مجھے بریڈ چاہیے صبح صبح مکھن لگا ہوا, ماں بریڈ پیش کر رہی ہے. دوسرا کہہ رہا ہے پاپے چاہیے, تیسرا کہہ رہا ہے نہیں میں آملیٹ کھاؤں گا. بچے 3 ہیں, ان کی 3 خواہشیں اور ایک ماں ہے, ماں تھی کوئی ہوٹل نہیں ہے, ماں ہے کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے جو ہر چیز پیش کر دے مگر سب کو پیش کر رہی ہے. مگر جب وہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو تینوں بچے اس سے کہتے ہیں 1 مہینے میرے گھر کھا لے, 1 مہینے اس کے گھر کھا لے. اللہ کی رحمت کو تم لوگ کیا کرتے ہو, اللہ کی رحمت کو اپنے پاس سے بھگاتے ہو, برکتیں مانگتے ہو. یہ ملا مولوی تعویذ دے کے تمہارے گھر میں برکت کریں گے, نہیں ماں کے قدموں کو چوما کر اس کے پیروں کے دھوبن کو اپنے اوپر ڈالا کر, خدا کی قسم اس سے اللہ راضی ہو جائے گا, اس کا رسول راضی ہو جائے گا. میرے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا میں ایک بار صحابہ اکرام آئے عرض کی آقا اب مجھے یہ بتا دیجئے کیسے پتا چلے گا اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی دیکھ لے جس سے دنیا میں اس کے ماں باپ راضی اس سے خدا بھی راضی. اللہ اللہ ذرا غور کرے, نبی فرما رہے معاف کر دے, کہہ رہی ہیں نہیں معاف کروں گی, اس نے مجھے بہت ستایا ہے. سرکار نے فرمایا آگ لگاؤ, لکڑیاں لاؤ, لکڑیاں لائی گئیں. اب کیا کریں گے حضور؟ تیرے بچے کو جلاؤں گا. کہا کیوں؟ کیسے جہنم میں جلنا ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ یہ آپ تم سے ناراض, تم اس سے ناراض ہو. کہا میرے بچے کو جلائیں گے؟ کہا ہاں. بچے کی طرف دیکھا, ماں تھی, دل پگھل گیا, حضور میرے بچے کو مت جلائیے.
میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا, ادھر آدمی صحابی بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر ماں کی آواز نکلی, ادھر اللہ کی آواز آ گئی اور دنیا کو دکھا دیا کہ جس سے ماں راضی ہے اس سے پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے بھائیوں, میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ نصیحت کی باتیں کی, اگر میری باتیں دل کو اچھی لگی ہوں تو عمل کر لینا. بیوی کو بیوی کا حق دو مگر ماں کا حق ادا تم نہیں کر سکتے. بیوی کا حق دنیا نے ادا کیا ہے آج تک, ماں کا حق کسی نے. اور میری بہنوں, میری ریکارڈنگ تو سب سننا, تو ایک بات یقین کرنا, جیسے تم اپنی ساس کی بے حرمتی کر رہی ہو تم بھی ایک دن ساس بنو گی, اللہ کے سامنے جاؤ گی. آپ لوگوں میں سیرولی کے مسلمانوں, بہت کم لوگوں میں اور بہت اچھے لوگوں میں نے آج تقریر کی الحمدللہ. آپ لوگ مجھے بہت پسند آئے, سننے والے لوگ ہیں آپ. آپ کو اگر سنانے والا ہو تو آپ بہت لمبا سن سکتے ہیں. یہ میں نے سوچا, مگر میرا دل بھی اب یہ کہتا ہے بار بار کہ میں کیوں ایسے لوگوں کے سامنے نصیحتیں کرتا ہوں جو ارے پھر انشاءاللہ نہیں, شوق سے تو سننا ہے بھائی. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اے بھائی 2 منٹ کے نہیں بیٹھ جائیے گا. اب ذرا ایک بھیا, اے بھیا, اے بھیا, 2 منٹ, میں ذرا آپ سے تقریر کا بدلہ لوں گا اپنی. اب مجھے بتائیے, آپ لوگوں میں سب نبی کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی. سبحان اللہ. یہ میں نے چھپا کے رکھا تھا. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے, اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ سبحان. ہمارے بھورا بھائی ہیں, یہ یہاں سے قریباً 70 کلومیٹر دور سے تقریر سننے کے لیے. اللہ اس کی جزا عطا فرمائے. دیکھیے حضور کے نام پہ گردن سب کٹا سکتے ہیں. ذرا بتائیے کتنے لوگ کٹا سکتے ہیں, کتنے کٹا سکتے ہیں؟ سرولی والوں ذرا امتحان تو لے, نیچے کرو. میری تقریر دل کو بھی لگی ہوگی. اب میں دل کی بات کر لوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرا امتی سنو یہ ارادہ کر لے کہ میں شہید ہوں گا. کیا میں شہید؟ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے گھر بھی مرے گا اور نیت پکی ہے تو بھی شہید ہی مانا جائے گا. تو کٹا دو گے گردن نبی کے نام پر؟ کتنے لوگ کٹا دیں گے؟ سب کٹا دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ نیچے کرو, زور سے بولو. کون کون کٹا دے گا؟ جو کٹائے وہ اٹھائے, جو نہ کٹائے وہ نہ اٹھائے. سچا ہاتھ, جھوٹا ہاتھ نہیں. اور جو انتہائی درجے کا بے شرم ہوگا وہ ہاتھ ضرور نیچے رکھا ہوگا. نبی کے نام پہ گردن کٹا دیں گے آپ لوگ؟ سب کٹا دیں گے؟ ہزاروں دشمنیں دی جب ارادوں کو بدلتے تھے, ہزاروں دشمنیں دی جب ارادوں کو بدلتے تھے, سنا ہے جب نبی محترم گھر سے نکلتے تھے. سبحان اللہ. اور جمع کر کے محلے کے امیروں اور غریبوں کو کلام حق سناتے تھے وہ اکثر راہگیروں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایسا آدمی ہے تم میں جو نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا سکے اور داڑھی بھی رکھا سکے؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اور آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. تینوں لوگ جو کٹا سکے داڑھی رکھائیں, آج کے بعد کسی کے کہنے پہ نہ مڑائیں, وہ آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, فیضان غوث آدم. ماشاءاللہ, یہ نعرہ میرے دل سے نکلا ہے. سبحان اللہ. 3 لوگوں نے داڑھی رکھائی,
کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ آپ کا نام؟ آپ کا نام شفیع احمد صاحب، محمد انصار صاحب، محمد رفیق. اللہ تبارک و تعالی، کھڑے رہیے ماشاءاللہ. آنکھوں میں آنسو ہیں، سبحان اللہ بولیے نا بھائی. آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جب آنسو نکلتے ہیں تو سب سے پہلے دل کو دھوتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے دل کو دھو دیتے ہیں، دل آئینہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد آنسو نکلتے. 3 لوگوں نے داڑھی رکھائی. چوتھا کوئی مسلمان اللہ کے رسول کا غلام حسین کے نام پہ گردن کٹانے والا بڑی اچھی محفل ہے یہ اس ٹائم. ہے. کوئی آگے آ جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلی حضرت اعلی حضرت. کیا نام ہے جناب کا؟ کیا نام ہے؟ ذاکر بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بعد داڑھی تو نہیں مڈاؤ گے؟ امی منع کریں نہیں مانو گے، چچا منع کرے، چچی منع کرے، رشتہ دار مانے، رشتہ دار کی مت مانو، مدینے کے تاجدار کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. داڑھی مڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. علماء فرماتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اسرا چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اسرا چلواتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اللہ محفوظ رکھے ہمیں، اپنے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے خوبصورت کیسے بنتا ہے آدمی؟ داڑھی مڈا کے نہیں. This is wrong. یہ غلط ہے. خوبصورت داڑھی مڑا کے تو پھر جتنے پوری دنیا کے خوبصورت داڑھی منڈے سب کو لاؤ، ایک اسٹیج پہ بٹھا لو. میں ایک اسٹیج پہ بریلی کے اختر رضا کو بٹھا لوں گا، پھر بتا دینا کون کون. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وجہ ہے کوئی تم میں 5واں جو کر دے جہالت کا خاتمہ، خوش ہو جائے اس کی آتما، ایمان پہ ہو اس کا خاتمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کوئی 5واں؟ 5واں کوئی نہیں ہے بھائی. پنجتن پاک کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جب میں ہی نعرہ لگاتا رہوں گا کوئی مجمع میں سے بھی نعرہ لگا دے گا. زندہ دل داڑھی والا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کیا نام ہے؟ یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی سعید بھائی کی بھی اس تمنا کو پورا پورا پورا. آمین اللہم آمین. بھیا 5 سبحان اللہ. چھٹی اگر کوئی کرے اور سبحان مجھے تو اللہ. بھیا میں تو بھیا کامیاب اللہ کے یہاں ہو گیا. اللہ پوچھے گا کیا لے کے آیا ہے تو اپنی تقریر میں یہ بے شک. اپنی 27 سال کی عمر میں الحمدللہ میں نے الحمدللہ اتنی داڑھی لگوا دی کہ قیامت کے دن یہ داڑھی میری بخشش کا ذریعہ بنے گی. آمین اللہم آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ازراہ غرور نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے. میں خود داڑھی والا ہوں، اس وجہ سے لوگ میری داڑھی کی بات کو مان لیتے ہیں. میں خود ماں کا احترام کرتا ہوں، اس وجہ سے لوگ میری بات کو مان کر کے ماؤں کا احترام کر لیتے سبحان اللہ. ہیں. میاں بات دل سے وہی نکلتی ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قصی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ کرا سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ چھٹا بھی آدمی کھڑا ہو جائے. آج کے بعد آپ کو سب منع کریں گے مگر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سب لوگوں سے 4 لوگ 5 لوگ 5 گئے یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ آج کے بعد گردن کٹے گی مگر داڑھی نہیں کٹے گی. کون انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ کہہ دو بھائی آپ لوگ. سبحان ایک بار اللہ اور بولو سبحان اللہ. اب آپ لوگ بیٹھ جائیے. 5 لوگ ہو گئے. اب ذرا آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کے بعد نماز 5 وقت کی پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. پکا ارادہ کرو. دیکھو ارادہ کرنا تمہارا کام ہے اور اسے قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، مگر ارادے میں جھول نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا رہا ہوں نہیں کروں گا، ایسا نہیں. دل سے پکا. یہ آپ کے فائدے کا کام ہے. کون انشاءاللہ؟ نماز کے بغیر کوئی کامیاب ہوا آج تک؟ نہیں. انشاءاللہ ہو گئی بات پکی. 5 وقت کی نماز. اور جو ماں باپوں کا احترام نہیں کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے سب لوگ کہیں انشاءاللہ. ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے تو احترام کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے کریں گے انشاءاللہ. احترام کرو ماں باپ کا. اور اب جو شادی کی ہونے والی ہے دولہا میاں کہاں ہیں؟ اب یار یہ بہت اچھی بات ہوئی.
ہمارا دولہا میاں کے اوپر تمام کام نکل گیا اور دولہا میاں آئے ہی نہیں بالکل بھی. ارے آپ مت جاؤ بھائی, 2 لوگ لے کے آؤ گے, اتنے بھاری ہیں کیا؟ میں انہیں بلوا نہیں رہا ہوں. دولہا میاں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بھیا نماز کی پابندی رکھیں. ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا تھا روز کہ میری شادی ہو جائے, حاجت کی نماز پڑھتا تھا 2 صلاۃ الحاجت. کتنی نماز؟ 2 رکعت نماز میری شادی ہو جائے. اب جب شادی ہو گئی تو 6 مہینے کے بعد 4 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے. اہل علم کے لیے تھا. لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نیک عورت عطا فرمائے. آمین. سرکار نے فرمایا کہ خوبصورتی کو چھوڑو, دینداری کو دیکھ کے شادی کرو. زور سے بولو, سبحان زور سے اللہ. بولو, کیونکہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, دینداری باقی رہتی ہے. باقی رہتی ہے. واہ واہ. ہیں؟ لہذا میاں, اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ تجربے کار ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جن کی بیویوں کی صورت اچھی نہیں ہے, سیرت اچھی ہے, وہ خوش ہیں اپنے گھر میں کامیاب. بے شک بے تو شک. بات صحیح ہے کیا غلط ہے؟ سبحان اب اللہ. آپ لوگ آپس میں بات کرنا بند کیجئے, اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری بات کو دھیان دیجئے. میری دوران تقریر کوئی ایسی بات لگ گئی ہو آپ کو جو آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ سے اسی محفل میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. اور دل میں برائی لے کے مت جائیے, دل میں کینہ لے کے مت جائیے, دل میں مدینہ لے کے جائیے تاکہ دل روشن رہے. اپنے گھر میں سب لوگوں کو دین سکھائیے, دین کے ساتھ رہیے. اور آج جو میں نے تقریر کی الحمدللہ اللہ کا احسان کہ میرے نبی نے میری ہر بات کو سنا اور میرے نبی ہی اس کی جزا دیں گے. اللہ کرے تو میری بھی اور آپ کی جو آپ کام کرتے ہیں اس سب میں اللہ برکت عطا فرمائے, اور بالخصوص عشق رسول میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی نبین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائند آباد. ان الدین عند اللہ الاسلام وما علینا الا البلاغ. لوگ کہتے ہیں کہ دل نہ ملے تو ہاتھ نہ ملاؤ, مگر مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں دل نہ ملے تو بار بار ہاتھ ملاؤ. ہاتھ ملتا رہے گا تو ایک دن دل بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قریب قریب آ جائیے اور آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں.